امام الانبیاء کو مکہ پاک میں رکھتے، دین کو پھیلا دیتے۔ اللہ قادر تھے، اللہ نے اپنے محبوب سے ہجرت کروائی، بتا دیا اگر دین زندگی میں لانا چاہتے ہو، دین سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، چار دنگے عالم میں چاہتے ہو اسلام کا بول بالا ہو، اسلام غالب ہو، قرآن کا نغمہ ہو، فرمایا مزہ ہی مزے ہو اور مسلمان غالب ہو، کفر مغلوب ہے ہو، اللہ پاک نے ہجرت کو شرط قرار دے دیا۔ ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرت تہدم ما کان قبلہا۔ آمنہ کے لال محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوبصورت پیاری اعلیٰ زبان سے فرما دیا، بے شک اسلام اپنے ماقبل تمام رسومات کو ڈھا دیتا ہے اور ہجرت تو تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ آئے مسلمانہ، ہجرت قیامت کی صبح تک رواں دواں رہے گی۔ جو مسجد کی طرف نماز کے لیے آتا ہے مہاجر ہے، جو تبلیغ میں جاتا ہے مہاجر ہے، جو حج کے لیے جاتا ہے مہاجر ہے، جو عمرے پہ جاتا ہے مہاجر ہے، جو شب جمعہ جاتا ہے مہاجر ہے، جو خانقاہوں میں جاتا ہے مہاجر ہے، جو درس میں آتا ہے مہاجر ہے، جو درس حدیث میں آتا ہے مہاجر ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے رب العالمین ماں قبل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ آئے مسلمانوں، اللہ جل جلالہ نے ہمارے محبوب کو مہاجر بنایا، امام الانبیاء سے ہجرت کروائے۔ جو بھی ہجرت کرے گا امام الانبیاء کی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ یہ مزہ ہے نا۔ باقی تقاریر اور علم تو علماء سے، یا تو اصلاحی مجمع ہے بھائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس آنے پر اللہ کا شکر آپ ادا کرتے ہو، کر لیا کرو، اور جتنا دور، جتنا سفر، جتنی محنت، جتنی مشقت ہوگی اتنا اللہ کا قرب ملے گا، اتنا مزہ آئے گا۔ اللہ آپ کی وجہ سے ہمارے اس گوٹ میں اور پوری دنیا میں اللہ اسلام کو غالب فرما دے، اور دعا کیا کرے ایک دوسرے کے لیے، محبت کو بانٹا کرے۔ تو جزاک اللہ ترجمہ سنیں، اور اس کے بعد قرآن عظیم ہے، سورہ فرقان ہے، 19واں پارہ ہے، اور آیتیں پڑھی تھی، تفسیر باقی تھی دوبارہ۔ فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اے لوگوں اس دن کو یاد کرو، قیامت کا دن۔ قیامت کا دن، ہمیں چھٹی کا دن یاد ہے، ہمیں شادی کا دن یاد ہے، اس کی فکر ہے، تنخواہ کا دن یاد ہے، فکر ہے۔ اللہ یہاں ہمیں متوجہ فرما رہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اے مسلمان لوگو وہ دن کی تیاری بھی کر لو، وہ دن کو یاد کرو۔ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھائیں گے، کاٹ کاٹ کر غم کی وجہ سے کھائیں گے۔ اور فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور کہیں گے آئے ہماری بربادی، اے ہائی ہماری بربادی۔ ہاں فرمایا اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم رسول اللہ کا راستہ اختیار کر لیتے۔ تمہیں مبارک ہو کہ تم نے حضور کا راستہ اختیار کیا۔ اگر نہ کرتے باہر فٹباریوں پر یا گیموں میں یا چھکوں میں یا رشوت میں یا جوئے میں یا ہوٹلوں میں، تو قیامت کو یہ کرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑے گا۔ افسوس کی وجہ سے او اللہ میں تو تباہ ہو گیا۔ قرآن عظیم کی آیت سورہ حام، سورہ سجدہ ہے، فرمایا قیامت کے روز گناہگار اللہ کی عدالت کو دیکھے گا، میدان معاشر کو دیکھے گا۔ توجہ مسلمانوں، مستوراتوں، مردوں، ساتھیوں، ادھر والوں ادھر والیوں، سنو کیا سنا۔
قرآن کی آیت ہے، اللہ کی عدالت کو دیکھے گا، موت نہیں ہوگی، چاروں اطراف فرشتوں کا پھیرا ہوگا، میدان معاشر کی زمین ہوگی، سورج سواندے کے فاصلے پر سر پہ کھڑا ہوگا، اللہ تن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، سر پہ عمامہ ٹوپی رومال نہیں ہوگا، کیا ہماری حالت ہوگی؟ یہ دن آیا نہیں آئے گا؟ اللہ نے اس کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ گناہگار دیکھے گا یہ کیا ہو گیا، وہ رونا شروع کرے گا، اور پھر جب جہنم میں جائے گا، مسلمان کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ادھر آیت آ رہی ہے، وہ 1000 سال پکارے گا، کتنا؟ ارے یہ آدھا گھنٹہ، پونے گھنٹہ اللہ کی نعمت ہے، نماز سے پہلے بھی یہ کہا اللہ سے قبول کر لے، نماز کا سلام پھیرا قبول کر لے، ابھی بھی کہہ دو اللہ قبول کر لے۔ ہے اللہ وہاں کا عذاب نہ دینا، اللہ وہاں شرمندہ نہ کرنا، یہاں چھپے ہوئے وہاں ننگا نہ کرنا۔ توبہ توبہ، واستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دنیا میں کون رہا، کیسے کیسے چلے گی ہے، کون رہا یہاں، کس کا رہا، کس کی یہ دنیا رہی؟ 1000 سال منہ سے بڑے آسان ہیں مسلمانوں، مجاہدوں، پیاروں، شہزادوں، مستوراتوں۔ جہنم میں جب اللہ پھینکے گا، اللہ ہماری حفاظت۔ 1000 سال، عمر 70 سال 80 سال برباد کر دیے، جوانی برباد کر دی، موبائل میں، گالی میں، عیاشی میں، اللہ نشے تماشے میں، گالیوں میں، اور 1000 سال یہ پہلے وہ داروغہ جہنم کو پکارے گا، یہ کہے گا یا مالک یا مالک یا مالک۔ جہنم کا جو مین دروازے کا فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے، کیا نام ہے؟ 1000 سال موت نہیں آئے گی، یہ کہے گا یا مالک یا مالک، وہ سنے گا ہی نہیں، دیکھے گا ہی نہیں۔ 1000 سال کے بعد فرشتہ کہے گا کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے یا مالک لیقضی علینا ربک، او پیارو آج ایک آنسو گرا لو، صلح ہو جائے گی، درگزر ہو جائے گی، اللہ بات کو رفع دفع کر دیں گے، وہاں تو دریا بہائیں گے، فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے بلایا ہے۔ 1000 سال، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اللہ سے کہہ دینا میرا فیصلہ کر دے، موت دی دے۔ یہ تو موت بھی نہیں آ رہی ہے، جینا بھی جینے کی طرح نہیں ہے، آگ پیشاب کے راستے سے داخل ہو رہی ہے، منہ سے نکل رہی ہے، میرا دل بھی جل رہا ہے، میرا دماغ بھی ابل رہا ہے، یا مالک لیقضی علینا ربک، آئے میرے سامنے بیٹھنے والوں، لمبی لمبی راتیں، اپنے مولوی کو جگاؤ، امام کو جگاؤ، جاگو، رات کو رو لو، رات کو 2 گانا نماز پڑھ لو، ربنا ربنا کی صدا لگا لو۔ یہ ربنا کہو گے اللہ 70 مرتبہ جواب دے گا، کیا میرے بندے کیا بات ہے؟ ایک دفعہ ربنا رات کو کہو گے، 70 مرتبہ آج اللہ تیار ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ قبرستان سے واپس آئے، بڑے غمگین ہے۔ لوگوں نے کہا بہلول کیا ہوا؟ کہا کہ میں قبرستان گیا تھا اور میں قبرستان والے مجھے کہہ رہے تھے اولیاء کی کرامت برحق ہے، دل کی بات وہ فرما رہے تھے کہ وہ اللہ سے صلح کرنا چاہتے تھے، قبرستان والے تیار تھے،
تو لوگوں نے کہا بہلول پھر اللہ نے صلح کی؟ کہا نہیں، اللہ تیار نہیں، اللہ تیار نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جس وقت یہ زندہ تھے اور اللہ تیار تھے، یہ توبے کے لیے اور صلح کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج وہ تیار ہے، اللہ تیار ہے۔ پیارو، خوبصورت پھولو، اسلام کے شہزادوں اور وہاں شہزادیوں، ایسا نہ ہو وقت ضائع ہو جائے، گناہ رہ جائے، عمل نامہ کالا ہو، کرامن کاتبین کا عمل نامہ بھی بھرا ہوا ہو، موت آ جائے، پھر اللہ نہ مانے تو کیا کرو گے؟ 1000 سال یہ آدمی یا مالک لیقضی علینا ربک، اللہ سے سفارش کرو میرا فیصلہ کر دے، مجھے مار دے۔ جواب کیا آئے گا؟ فرشتہ کہے گا قال انکم ماکثون، اس کے اندر پڑے رہو۔ جواب نہیں آئے گا، ٹھیک ہے صاحب، آپ افسر تھے، آپ مولی صاحب تھے، آپ امیر صاحب تھے، خاندان آپ کا اعلیٰ تھا، آپ دنیا میں بڑے بہادر تھے، آپ کا بنگلہ تھا، کار گاڑی تھی، میں بات کر لیتا ہوں۔ فرشتہ کہے گا نادان، بے وقوف، غافل، پاگل۔ فرمایا قرآن تیرے سامنے تھا، توبے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، رب العالمین نے سارا تجھے بتا دیا تھا، تو جنازے پڑھتا بھی تھا، جنازے کی چارپائی کو کھندا بھی دیتا تھا، تو قبرستان بھی جاتا تھا، تو لوگوں کو قبر میں ڈالتا بھی تھا، مٹی کا گارا بھی تھامتا تھا، تو وہاں سے واپس بھی آتا تھا۔ تو نے خود توبہ نہ کی، اللہ کو نہ پہچانا۔ او نادان، یہ تو عمل کی جگہ نہیں ہے، جزا اور سزا کی جگہ ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ لوگ سمجھتے یہاں کوئی تقریر ہے، کوئی بڑا عالم ہے، مفتی ہے، علامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں غم میں اللہ کو سنا رہا ہوں، آپ حضرات کو لا کر سفارش کروا رہا ہوں کہ اللہ مجھ پر بھی رحم کر دے، ان پر بھی رحم کر دے۔ چونٹی کاٹے، ہم ایسے کر کے گئے، چونٹی نے کاٹا ہے، پھر قبر کا بچھو، میرے رسول اللہ نے فرمایا معراج والی رات اللہ نے مجھے قبر کے عذاب کا بچھو بتایا۔ او صحابہ، وہ خچر اتنا تھا، گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا خچر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ خچر اتنا تھا۔ شکر کرو، انتظار کرو، ابھی توبہ کریں گے، ہم پر تو رحم ہو گیا، موقع اللہ نے دے دیا۔ 1000 سال کے بعد فرشتہ کہے گا انکم ماکثون۔ خاموش، میرا نام نہیں لیا مالک یا مالک، میں کیا کروں؟ یہ جب مایوس ہو جائے گا پھر یہ اللہ کو پکارے گا۔ قرآن میں ربنا 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 1000 سال، کتنا؟ 1000 سال فرشتے کو پکارا، 1000 سال اللہ کو پکارے گی، کتنا 1000 سال ہو گیا؟ 2000 سال۔ یہ کہے گا ربنا 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 ربنا۔ 1000 سال کے بعد رب العالمین فرمائیں گے کیا ہے؟ یہ کہے گا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ آئے میرے رب، میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ساری زندگی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ کیا دوبارہ آئیں گے ہم؟ یا یہ آئے گا، یا گناہگار آئے گا، یا کافر آئے گا؟ آج موقع ہے یار۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، مجھے واپس لوٹا دے، میں نے کا عمل کروں گا، انا موقنون، ابھی مجھے یقین آ گیا ہے۔ کیا اللہ فرمائیں گے جا؟ کیا جواب ہے؟ قرآن خود بتائے گا، جواب آئے گا اخْتَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ،
ذلیل ہو جا جہنم میں، میرے سے بات نہ کر۔ اس وجہ سے فرمایا یہ نماز اللہ سے مشغلہ ہے۔ دنیا کی بےہودہ بے حیا لڑکیوں سے مشغلہ اچھا لگتا ہے، آنکھوں کا زنا کر رہے، کانوں کا زنا کر رہے، دل کی خیانت کر رہا ہے، نجس بیٹھا ہوا ہے، پلیت بیٹھا ہوا ہے، لڑکی کے ساتھ مشغلہ کر رہا ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہے۔ اور آج کل تو ایک اور لڑکوں کے ساتھ مشغلہ کر رہے، توبہ، اس کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن 15 منٹ والی نماز میں آ کر اپنے رب کے ساتھ مشغلہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا آپ نے اور میں نے علماء سے نہیں سنا کہ مدینے کے منافق کے اندر بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے، اور آج کا مسلمان نماز نہیں پڑھتا؟ فجر کی حالت کیا ہے مسلمانوں، ظہر کی حالت کیا ہے مسلمانوں، عصر اور مغرب عشاء کی حالت کیا ہے مسلمانوں؟ مجھ پر رحم کرو، اپنی آپ پر رحم کرو، اپنی بچوں پر رحم کرو، اپنی گھر والیوں پر رحم کرو۔ قبر میں اترنا ہے، قبر میں جانا ہے، منکر نکیر کا سوال ہوگا، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اور مسلمانہ پل صراط سے گزرنا بھی ہے، اللہ کی عدالت بھی ہے، امام الانبیاء کا سامنا بھی کرنا ہے، اللہ کا سامنا بھی کرنا ہے، انبیاء کا سامنا بھی کرنا ہے۔ آج اللہ نے موقع دیا، میں بار بار کہتا ہوں، رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، دن کو گناہ کرنے والے رات کو توبہ کر لے، اور رات کو گناہ کرنے والے دن کو توبہ کر لے، جوانی میں گناہ کرنے والے بڑھاپے میں توبہ کر لے، بڑھاپے میں داخل ہونے والے آج توبہ کر لے، کل توبوں پہ توبہ کرے گا، تیری توبے کو قبول نہیں کریں گے۔ کیا اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ یہ چھوٹا سا جسم ہے، رحم کر لو، رحم کر لو۔ جماعت آ جائے ہم بھاگتے، جماعت آ جائے ہم چھپتے، گشت نہیں کرواتے، جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھتے، سارا کچھ موبائل ہے، سارا یہ ننگے گندے دوست ہے، سارا کچھ یہ گلی ہے، گندی گلیاں۔ بچہ 7 سال کا ہو گیا، قبر کے قریب ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، میدان محشر کے قریب ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، اللہ کے قریب ہو گیا۔ ارے یہ دنیا کا سفر رواں دواں ہے، تو 1000 سال کہے گا کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، آواز آئے گی، انا موقنون، آواز آئے گی، اختو فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو جاؤ آگ میں، برباد ہو جاؤ جہنم میں، مردار ہو جاؤ اس آگ کے اندر، میرے سے بات نہ کرو۔ اس کے بعد کیا ہوگا پتہ ہے؟ فضائل تو سنے، وعید بھی سنو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ فرشتے سے فرمائیں گے، او مالک جہنم کو تالے لگا دے، جہنم کو بند کر دے، سارے دروازوں کو لاک لگا دے، بند کر دے، نہ کوئی اندر جائے نہ باہر آئے۔ کیا ہوگا پھر؟ کیا ہوگا؟ او لوگو، امام الانبیاء کو ہم نے خفا کر دیا، اللہ کے محبوب کو ناراض کر دیا، داڑھی سے نفرت، داڑھی نہیں ہے، رسول کی سنت ہے، داڑھی سے نفرت، عمامے سے نفرت، شلوار قمیص سے نفرت، اسلامی شادی سے نفرت، اسلامی نکاح سے نفرت۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ حضور شفاعت کریں گے؟ ہم تو غدار ہیں، مانو نہ مانو غدار ہیں، شفاعت کے امیدوار ہیں، اور ننگے یورپ کی طرح ننگے کام کرتے ہیں، کیسی شفاعت ہوگی؟ ہاں، جو امام الانبیاء کی لاج رکھے گا، حضور کا خیال رکھے گا، اللہ اس کا خیال رکھیں گے۔ آگے چلو، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اے کاش میں رسول اللہ کا ہمراہی بن جاتا یا نبی والا راستہ لے لیتا۔ آج کے بعد کس کا راستہ لوگے؟ جی
بولو، ان لیڈروں نے، ان فرقوں نے سب برباد کر دیا، سب۔ آج کل کوئی مسلمان کم ہے، پارٹی باز زیادہ ہے، پارٹی باز زیادہ ہے۔ حضور کو نہیں جانتا ہے، اپنے پارٹی کے لیڈر کو بہت چاہتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، سٹیکر لگاتا ہے، دل میں ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے۔ ایک نے کہا تھا نا، میرا تو ایسا لیڈر ہے اگر جہنم میں جائے میں اس کے ساتھ جہنم میں جانے کو تیار ہوں۔ رسول اللہ نے تو فرمایا، اے میری امت، میں تمہیں دامن سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ جہنم میں نہیں جانا۔ انبیاء کے سامنے حضور نے فرمایا، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ حدیث ہے، سناؤں گا آپ کو، مجھے ملامت نہ کرنا۔ کیوں؟ انبیاء نے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں رسول اللہ کا امتی بنا دے۔ اور امتی کہتے ہیں میرا تو لیڈر ایسا ہے اگر وہ جہنم میں جائے میں اس کے ساتھ جہنم میں جاؤں۔ تجھے تو اللہ لے جائے، لیکن اب بچا بھی دے، اب ہم کون سے غم کرے بھائی؟ یہ لیڈر ہے، کیا کرنا ہے ان کو؟ جتنے لیڈر ہے، ادھر دیکھو، تم پھر ایسے ایسے ادھر دیکھو، جتنے لیڈر ہے صبح سویرے روزانہ اٹھ کے پہلا کام کیا کرتے؟ وہ اس طرح لگا کہ حضور کی سنت کو ذبح کرتے۔ یہ لیڈر ہے تیرا؟ اور آگے کیا؟ ابھی پھر شروع سے آ جاؤ کہ ایک صحابی نے 2 بال غلطی سے نکال دیے تھے، حضور نے اس سے چہرہ موڑ لیا تھا، اور تیرا لیڈر یا میں یا تو یا میں یا تو صبح سویرے ان کا پہلا کام کیا ہے کہ اپنے بندر کی طرح منہ کو یہ یورپ کی طرح بنانے کی پل کوشش کرتے۔ نہ ان کی مونچھیں ہے شریعت کے مطابق، نہ ان کی سنت ہے۔ یہ تیرا لیڈر کیسا بن گیا جو صبح اٹھنے کے فوراً بعد یورپ کا برش کرے اور پھر حضور کے سینے پہ چھریاں چلائے؟ یہ تیرا لیڈر کیسا بن گیا؟ اور تو حضور کے قیامت میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، سیدھے جنت میں جائے گا۔ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، اس امت پر رحم کرو، امت کی بات کرو، جماعت کی بات کرو، مسلمان کی بات کرو، قرآن کی بات کرو۔ یہ پارٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے؟ کس کس کی توجہ ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو ہم بہت تھکے ہوئے، آپ کو پتہ ہے ساتھیوں کو میں کتنا دردہ ہوا، کتنا تھکا ہوا، خوش ہوں، ناراض نہیں ہوں، لیکن مجھے شوق نہیں ہے چیخنے کا۔ ہم نے کل بھی کئی جگہوں میں چیخنا ہے، کیونکہ ابھی تو ہماری فریاد بن گئی کہ نہیں کرو، نہیں کرو، نہیں کرو، کہاں جا رہے ہو؟ اور مجھے یہ بتاؤ، حضور کے سامنے اگر ہمیں فرشتے پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالے، آقا کو دکھ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا؟ وہ ایک روایت سنو یار، بات پوری نہیں ہوتی ہے، ٹائم کتنا، کہ اس امت کے مسلمان جہنمی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو باقی امت کے جو جہنمی ہوں گے ان کو پکڑیں گے، زنجیروں میں جکڑیں گے، گھسیٹیں گے۔ جب امام الانبیاء کے امت کے وہ لوگ جن پر جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، مسلمان، فرشتہ ان کو پکڑے گا، زنجیروں میں جکڑے گا نہیں۔ بکریوں کو کیسے ہنکاتے چرواہا؟ ہنکائے گا اور کہے گا میں تمہیں زنجیر ڈالوں، مجھے تمہارے نبی کے چہرے پاک سے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ مسلمانوں، میں نے آج داؤد گوڈ کے مستورات کے بیان میں ایک جملہ کہا، اگر میں غلط ہوں میری اصلاح کر لینا، نوٹ بے، کہیں ہم منافقوں میں تو ہمارا نام نہیں ہے، سوال کر رہا ہوں۔ منافق تو کافر کی قسم ہے نہیں، وہ تو ہوتا مسلمانوں میں ہے، خطرہ ہے کہیں ہمارا نام منافقوں میں نہ آ جائے، استغفر اللہ۔ تو وہ فرشتہ کہے گا میں تمہیں زنجیر ڈالوں یا بالوں سے پکڑ کے جہنم میں ڈالوں، مجھے حیا آ رہی ہے، تم سے نہیں، بدبختو، امام الانبیاء کے اعلیٰ چہرے سے۔ پھر یہ ہنکائے گا، جب جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے تو مالک کہے گا یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے تو نہ ہاتھ بندھے ہوئے، نہ آپ ان کو مار رہے ہو، یہ کون ہے؟ وہ بڑے درد سے کہے گا کہ اے مالک بمانا داروغ جہنم، یہ محمد الرسول اللہ کی امت کے مسلمان۔ وہ چونک جائے گا، کیا؟ کون ہے؟ حضور کی امت کے مسلمان جہنمی ہے۔ وہ کہے گا او بدبختو، او بدبختو،
او بدبختو، اس نبی کی رحمت سے تو ہم فرشتوں کو رحمت ملی اور تم جہنم میں جا رہے ہو۔ پھر وہ حدیث کبھی لا کے سناؤں گا، اتنا ٹائم ہوتا ہے، وہ فرشتہ تھوڑا سا ہٹ جائے گا اور منہ ادھر کر لے گا اور کہے گا خود چھلانگ لگاؤ، میں تمہیں دھکا نہیں دوں گا، مجھے تمہارے نبی کے چہرے سے حیا آ رہی ہے۔ اور ہم کیا بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے گا، تو کون ہوتا ہے اور یہ کیا ہے، اور جاؤ مسلمانوں کو دعوت دو، اور ہم تو مسلمان۔ کون سا مسلمان؟ تیرا چہرہ مسلمانوں کا ہے، تیرے سر پہ یورپ کے بال لہرا رہے، تیرا چہرہ غیر مسلم کا ہے، تیری شلوار ٹخنوں سے نیچے، تیری شادیوں میں لوگ ناچتے ہیں، باجا بجتا ہے، لوگ کھدڑے ناچتے ہیں، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ میں مسلمان ہوں۔ کیا مسلمان کے عمل یہ ہے تو آ جائے بتائے کوئی؟ اور ان باتوں پہ تکلیف تو آپ کو بھی ہوتی ہے، مجھے بہت ہوتی ہے۔ ارے بھائی، اس چیز سے رسول اللہ کو دکھ ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ کو دکھ ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس نبی کو دکھ نہ پہنچاؤ جو ساری زندگی ہمارے لیے رویا۔ کون سی بات کروں بھائی؟ ایک رات ایسی آئی قضا نہ کرنا، رد نہ کرنا، دل کے کان سے سن لے، سنا بھی ہے سن لینا، سننا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک رات تشریف لائے صلی اللہ، صحابہ کے لیے نہیں، فاطمہ کے لیے نہیں، فاطمہ کو تو آپ کی موجودگی میں اللہ نے فرمایا یہ آپ کی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان علی فی الجنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ تو جنت ہی جنت نا۔ اب ایک رات تشریف لائے، دن کے تھکے ہوئے، اما عائشہ فرماتی ہے میرے باؤں میں لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد میرا ہاتھ یوں جھٹکا دیا، کہا چھوڑ عائشہ، آج رات تو اپنی امت کے لیے جاگ کر گزار، اور ہم ہلکی سی سنت کے لیے تیار نہیں ہیں، دعوے بڑے بڑے۔ اللہ دونوں جہانوں کا سردار سید عائشہ فرماتی ہے جو آپ کھڑے ہوئے اور پھر جو آپ نے رونا شروع کیا، اور اس سے روئے، اور ایک آپ سورہ انعام، سورہ مائدہ کی آیت ہے غالباً، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ، میں ان کے بارے میں وہ کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا تھا، اگر تو ان کو عذاب دے گا، تیرے بندے ہیں تو اللہ رب ہے، تجھے حق ہے اپنے بندوں کو خطاؤں پر سزا دے، مگر اللہ میری فریاد یہ ہے معاف فرما دے، میرے آنسو یہ معاف فرما دے، میرا جاگنا یہ معاف فرما دے۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ کی حکمت ہے اور آپ تو غالب بادشاہ ہے۔ پھر آپ رکوع میں روئے، پھر آپ سجدے میں روئے، پھر آپ دعا میں روئے۔ اس نبی کو کیوں ناراض کیا جائے؟ اس کی سنت کو کیوں نہ برداشت کیا جائے؟ اس کی سنت سے کیوں نفرت ہے؟ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ پیارو، آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ انقلابی لوگ ہو، امت کی منت کرو، گناہ اپنی جگہ دیکھو، وہ اللہ اور ہمارا معاملہ ہے، لیکن رسول اللہ کا حق، رسول اللہ کی سنت، اور ہم اس کے جو ہے قصائی بنے۔ کیا خیال ہے؟ آنکھیں بند ہے، جہاں جہاں ساتھیوں میں کمزوری ہے نکالو گے؟ آگے چلو، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا ویلتا لیتنی، اے طلباء، اے نوجوانوں، یا ویلتا قرآن سنا رہا ہوں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ پھر یہ ظالم کہے گا اے میری بربادی، اے کاش فلانے کو میں اپنا دوست نہ بناتا، موبائل کی دوستی نہ، ناچ گانے کی دوستی، خباثت کی دوستی، گندی دوستی، نجس، توبہ۔
پھر آگے کہے گا لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، اس دوست نے تو میرے پاس نصیحت آ گئی تھی، علم آ گیا تھا، مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو وقت پہ دھوکہ دیتا ہے۔ اگلے آیت وَقَالَ الرَّسُولُ، توجہ سبحان اللہ کہہ دو، سب کی توجہ، آخری جملہ ہے، تنگ میرے سے ہوتے ہو تو میں کیا کروں۔ اب رسول اللہ فرمائیں گے، اللہ اے لوگو، یہ قرآن کی آیت ہے، وقال الرسول، یہ آیت نمبر 29 ہے، اور سورہ فرقان ہے 19واں پارہ ہے۔ وقال الرسول یا رب، رسول اللہ فرمائیں گے اللہ کی عدالت میں، کون فرمائیں گے؟ یہ کیسے لوگ ہیں کہ حضور عدالت پہنچ گئی، اللہ کی عدالت، اور کچھ فرما رہے وقال الرسول، اور فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی، او میرے رب۔ اور جب حضور فرمائیں گے یا ربی، اللہ متوجہ ہوں گے کہ نہیں؟ اللہ ساروں کو چھوڑ چھاڑ کر فرمائیں گے جی میرے محبوب کیا فرما رہے ہو، فرمائیے۔ ہاں، وقال الرسول یا رب، رسول اللہ فرمائیں گے او میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے، اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ایمان سے بتاؤ تم نے چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ چھوڑا ہے نہیں چھوڑا؟ بتاؤ آپ لوگوں نے چھوڑا ہے نہیں چھوڑا؟ جب تک گناہ کو گناہ نہیں سمجھو گے، توبے کی توفیق، چھوڑا ہے نہیں چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ آج تم نے کتنا پڑھا ہے؟ آج پورا دن چھٹی کا گزر گیا، کتنا پڑھا؟ کتنے پارے پڑھے آپ نے؟ 3 پڑھے، 2 پڑھے، 1 پڑھا، آدھا پڑھا؟ ایسے بھی ہوں گے انہوں نے قرآن کو اٹھایا بھی نہیں، کیا چھوڑا نہیں ہے؟ شادی بیاہ میں پھر تم کو درس، مولانا، مسجد، قرآن یاد ہوتا ہے؟ خوشی ہے ہماری، تو رسول اللہ کی خوشی یاد نہیں ہے؟ اس کو نہیں خوشی دینی ہے جو ساری زندگی غمگین رہا، یا رب امتی، یا رب میری امت۔ کبھی نہیں ہنسے رسول اللہ، ہنسے آواز سے ہنسے نہیں، کیوں؟ ناجائز ہے؟ ناجائز نہیں ہے، انبیاء کا ہنسنا قرآن میں موجود ہے، حضور نہیں ہنسے، صرف مسکراتے، کیونکہ اندر غم موجود تھا۔ کس کا؟ اہل بیت کا؟ نہیں، اہل بیت تو جنتی ہے، صحابہ وہ تو جنتی تھے حضور کے ہوتے ہوئے، ہمارے غم۔ تو کیا حضور کی خوشی نہیں ہے؟ آج کے بعد خیال کرو گے؟ تم گھر میں بیٹیاں رکھتے ہو میری طرح، بیٹے رکھتے ہو میری طرح، انشاءاللہ ہزاروں لوگ ناراض ہو جائے، میں اپنی بیٹی کو امام الانبیاء کے سنت طریقے سے اس کی شادی کرواؤں۔ کوئی آتا ہے خوش آمدید، نہیں آتا ہے اللہ اس کو وہاں خوش رکھے۔ لا الہ الا اللہ، سچا بنا دے یا اللہ، سچا بنا، پکا بنا، اپنا بنا، اپنے محبوب کا بنا، محبوب کی دلیس کا بنا، امام الانبیاء کے نالین کا خادم بنا دے، نالین میں لگے ہوئے ذرات کا غلام اور خادم بنا دے۔ اے اللہ ہمارا نام کدھر ہے، کہاں ہے؟ تو علامہ الغیوب ہے۔ اگر کوئی غلط جگہ میں ہمارا نام ہٹا ہے، تجھے تیری خدائی کا واسطہ، تجھے رحمان الرحیم ہونے کا واسطہ، اپنے نیک بندوں میں ہمارا نام شامل فرما، حضور کی جماعت میں نام شامل فرما، صحابہ تابعین تبع تابعین کے ناموں میں ہمارا نام شامل فرما، ان کی صفوں میں ہمارا حشر فرما دینا۔ اے اللہ مجھ سے ہو ہم پر ناراض ہو، اے اللہ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں، تیرے غصے سے پناہ مانگتے ہیں، بہت گناہگار سیاکار ہیں، تیرے سے بہت ڈرتے ہیں، تیرے پکڑ سے بہت ڈرتے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما، اے اللہ راضی ہو جا، مسکرا جا ہم پر اپنے شان کے مطابق۔ تیرے محبوب نے فرمایا اللہ معافی کو پسند فرماتے، اب معافی مانگتے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں پیش کروں، ہاتھ خالی ہے اللہ، اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے کندھے جھک گئے، معاف فرما دے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ بہت جلدی
چلے گا. اے اللہ موت کے وقت خیال رکھ لینا, قبر میں خیال رکھ لینا, میدان محشر میں ذلیل نہ کرنا, اٹھا کے جہنم میں نہ پھینکنا, اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا. دنیا اور آخرت میں ستاری والی چادر میں جگہ عطا فرما دے یا اللہ, رحمت والی چادر میں جگہ عطا فرما دے یا اللہ. مستحق نہیں ہے, بغیر استحقاق کے اپنا پیارا بندہ بنا لے یا اللہ. ہمیں نمازوں کا شوقین بنا یا اللہ, رات کا رونا نصیب فرما یا اللہ, قرآن کی تلاوت حلاوت نصیب فرما یا اللہ, گناہوں سے نفرت پیدا فرما یا اللہ, نیکیوں میں دل لگا دے یا اللہ, اپنے نیک بندوں کے پاس آنے جانے کی ہمت عطا فرما یا اللہ. یہ پیاری سی جماعت, یہ شہزادے, یہ مجاہد کی جماعت, اے اللہ, اے اللہ, ان کی وجہ سے مجھے معاف فرما, میری دعا کی وجہ سے ان کو معاف کر فرما. اے اللہ مستورات کی جماعت, یہ دین کی شہزادیاں, فاطمۃ الزہرا کی بیٹیاں, ان کی دعاؤں کو قبول فرما, آنے کو قبول فرما, صحت عطا فرما. کریم اللہ بیماریاں لے کر آئے ہیں, پریشانیاں لے کر آئے ہیں, قرضہ لے کر آئے ہیں, اے اللہ قرضہ لے کر آئے ہیں, اے اللہ بے روزگاری لے کر آئے ہیں, اے اللہ چاہتے ہیں سب کا حق دے دے, اے اللہ بیماریوں کو ختم فرما, پریشانیوں کو دور فرما, قرضے کا بندوبست فرما, حلال لقمہ عطا فرما, مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا. یہاں تک ہمیں اپنی اولاد کا محتاج میں نہ بنانا, بیویوں کا محتاج میں نہ بنانا, دنیا والوں کا محتاج میں نہ بنانا. تو ہمارے لیے کافی ہو جا, ہمارے لیے وافی ہو جا. حسبی اللہ, حسبی اللہ, حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم النصیر. چاروں اطراف گناہ گناہ, فسادی فساد, ظلم ظلم, پریشانی, بیچ میں ہماری حفاظت فرما. ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا بنا, ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا بنا, ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا بنا. لوگ ہم کو کیا کیا سمجھتے ہیں, اور رحمت والی چادر نہیں ہٹانا, بے عزت ہو جائے گی. ستاری والی چادر نہیں ہٹانا, بے عزت ہو جائے گی. اللہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد, جن کی نرینہ اولاد نہیں ہے نرینہ اولاد عطا فرما, جوڑے عطا فرما, مجھ پر رحم فرما. ربی ھب لی من الصالحین, ربی ھب لی من الصالحین, ربی ھب لی من الصالحین. میرے ماں باپ کو صحت عطا فرما, بھائیوں کو صحت عطا فرما, مقتدیوں کو, شاگردوں کو, محبین متعلقین کو صحت عطا فرما. اے اللہ یہ تیرا کرم ہے, فضل ہے, ہم اس لائق قابل کدھر ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے, بس اس نقل پہ راضی ہو جا, اتنے پر راضی ہو جا بس. اللہ اعلان کر دے, میرے معاف کر. ہماری سب سے بڑی خوشی ہے تو راضی ہو جا, ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں. پیارے آقا کو ہمارا سلام پہنچا دے یا اللہ, ہمارا پیغام پہنچا دے یا اللہ, ہمارا حال سنا دے یا اللہ, عمرے پہ بلا لے یا اللہ. اے اللہ ہم کو اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جماعت آئی ہے, ان کو ہمت عطا فرما, ان کی دعاؤں میں اعمال میں ہمارا حصہ فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ فلسطین کی مدد فرما, مجاہدین کی مدد فرما. اے اللہ ان کو غلبہ عطا فرما, قبلہ اول کو ہماری زندگیوں میں فتح نصیب فرما, آزادی نصیب فرما, پاکستان کی حفاظت فرما. ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما, جزائے خیر عطا فرما, ان کو عمروں میں برکت عطا فرما. میرے مجمع میں جو پریشان ہے